قصبے کے باہر ایک وسیع و عریض میدان کے بیچوں بیچ سرمئی رنگ کا ایک عظیم الشان قلعہ تھا۔ کسی کو اس قلعے کے اندر جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ قلعہ اسیب زدہ ہے، اگرچہ سب جانتے تھے کہ قلعے کی دیواروں کے اندر کوئی نہیں رہتا۔ راتوں میں قلعے کے بڑے بڑے سنسان کمروں سے ایک کمزور سہمی ہوئی آواز سنائی دیتی۔ کبھی کبھار قلعے کی چمنیوں سے آگ کے شعلے نکلتے اور یہ شعلے کسی آگ کے بھوت کی تصویر بناتے اور یہ تصویریں فضا میں بلند ہوتی ہوئی سیاہ آسمان میں گم ہو جاتی۔ بہت سے دلیر اور مہم لوگوں نے اس بھوت پر قابو پانے کی بہت کوشش بھی کی، لیکن صبح کے اجالے میں قلعے کے سب سے بڑے کمرے میں مردہ حالت میں بیٹھے ملتے تھے۔ ان کی کرسی ہمیشہ آتش دان کے سامنے ہوتی، جس میں ہمیشہ آگ کے بجائے بجھی ہوئی راکھ ہوتی۔ سردیوں کے آغاز میں ایک دن قلعے کے قریبی قصبے میں ایک پھیری والا آیا جو بڑا ہنسمکھ تھا۔ اس کا نام ایستبان تھا اور وہ بہت نڈر نوجوان تھا۔ وہ قصبے کے بازار میں ایک جگہ رک کر اپنے برتن اور دوسری چیزیں بیچ رہا تھا کہ ایسے میں اسے چیزیں خریدنے والی خواتین نے قلعے کے متعلق کہانیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایستبان کو بتایا کہ ایسی ہی راتوں میں قلعے کی چمنیوں سے بھوت کی شکل والا دھواں اور آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی ہمت کر کے قلعے کے نزدیک جائے تو ماتم کرتی ظلم آواز بھی سن سکتا ہے۔ ایستبان نے حیران ہو کر ان سے پوچھا، معزز خواتین، مجھے ایستبان بہادر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں اور نہ کسی بھوت سے، میں صرف خدا کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو خوشی ہوگی اگر میں قلعے میں آج کی رات گزاروں اور اس مظلوم روح کو دلاسا دے سکوں۔ خواتین حیرت زدہ نظروں سے اسے گھورنے لگیں۔ پھر انہوں نے ایستبان کو بتایا، کیا تم جانتے ہو کہ اگر کوئی قلعے سے چمٹے ہوئے بھوت کو بھگا دے تو قلعے کا مالک اسے انعام میں 1000 سونے کی اشرفیاں بھی دے گا؟ یہ بات سن کر خوشی سے ایستبان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو وہ ہر صورت آج رات قلعے میں ہی گزارے گا اور قلعے میں بسنے والے اس آسیب سے چھٹکارا دلوائے گا۔ ایستبان کھانے کا بہت شوقین تھا۔ اس نے خواتین سے کہا وہ اپنے شوہروں سے کہہ کر رات گزارنے کے لیے اسے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر دیں تاکہ وہ قلعے میں ساری رات آگ جلا سکے۔ اسے مسالے لگے ہوئے گوشت کے پارچے، ایک بڑی سراہی میں پانی، 12 انڈے اور ایک توا لا کر دیں۔ قصبے کے لوگوں نے خوشی خوشی اس کی فرمائش پوری کر دی۔ سورج غروب ہوا تو ایستبان نے یہ ساری چیزیں اپنے گدھے پر لادیں اور اسے ہنکاتا ہوا قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوگ ایستبان بہادر کو چھوڑنے گئے لیکن زیادہ دور تک نہیں۔ سورج ڈوب چکا تھا اور سرد ہوا چیختی ہوئی آوازیں نکال رہی تھی۔ ہوا میں خنکی بھی تھی اور بارش کی بوندیں بھی۔ ایستبان نے گدھے کو قلعے کے دروازے کے پاس باغیچے میں گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر اس نے لکڑی کے ٹکڑے اور کھانے کی چیزیں قلعے کے بڑے کمرے میں پہنچائیں۔ کمرے میں اندھیرا تھا، چمگادڑوں کے پروں کے پھڑپڑاہٹ سے کمرے کی چھت کے قریب سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آتش دان میں لکڑی کے بڑے بڑے سوکھے ہوئے ٹکڑے ڈالے اور انہیں جلانے لگا۔ سرخ سنہری شعلے لپک کر چمنی میں بلند ہونے لگے۔ ایستبان بیٹھ گیا اور آگ کی تمازت محسوس کرنے لگا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، آگ سے سردی بھی بھاگ جاتی ہے اور خوف بھی نزدیک نہیں آتا۔ اس نے تو آگ پر رکھا اور احتیاط سے گوشت پارچے سینکنے لگا۔ بہت سوندھی خوشبو آنے لگی۔ پھر اس نے پانی انڈیلنے کے لیے ابھی سراہی کو اٹھایا ہی تھا کہ چمنی سے وہی مری ہوئی کمزور آواز آئی، او میں مرا، او میں مر گیا۔ ایستبان نے جلدی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور پھر سراہی قریب ہی رکھ لی۔ وہ بولا، اے میرے دوست، تم میرا استقبال خوشی سے نہیں کیا، لیکن کم از کم یہ میرے گدھے کی آواز سے بہت اچھی ہے جسے مجھے ہر وقت سننا پڑتا ہے۔ پھر بھی آخر یہ آواز انسانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ گوشت کے پارچے توے پر پلٹنے لگا۔ دوبارہ آواز آئی، او میں مرا، او میں مر گیا۔ ایستبان نے پکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے احتیاط سے رکابی میں رکھے۔ پھر اس نے ایک انڈا توڑ کر توے پر ڈال دیا۔ وہ انڈے کو تل ہی رہا تھا کہ آواز دوبارہ آئی،
اب آواز میں کپاہٹ اور خوف کی جھلک تھی۔ کوئی بولا، نیچے، مجھے سنبھالنا، میں گرنے والا ہوں۔ ایستوان بولا، ٹھیک ہے، لیکن میرے توے پر نہ گرنا۔ تبھی دھپ سے کوئی چیز گری۔ یہ انسانی ٹانگ تھی جو چمنی کے باہر قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ ٹانگ پاجامے میں ملفوف تھی۔ ایستوان نے گوشت کا پارچہ انڈے کے ساتھ کھایا اور پانی کے 2-3 گھونٹ بھرے۔ خنک ہوا قلعے کے ارد گرد سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی اور تیز بارش پورے زور سے کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تبھی وہی آواز جس میں بہت جلدی آئی تھی، نیچے، دھیان رکھنا، میں گرنے والا ہوں۔ پھر ایک اور دھپ کی آواز ہے جس کے ساتھ کوئی چیز چمنی سے نیچے گری۔ ایستبان نے قریب پڑی چیز کو دیکھا اور وہ دوسری انسانی ٹانگ تھی جیسے پہلی تھی۔ ایستبان آتش دان سے تھوڑا ہٹ کر لکڑی کے اور ٹکڑے لایا اور انہیں آگ میں جھونک دیا۔ پھر اس نے کچھ اور گوشت کے قطعے اور انڈا توے پر ڈالا۔ تبھی چلاتی ہوئی آواز گونجی، میں گرنے والا ہوں اور مجھے سنبھالنا۔ ایستبان ہنستے ہوئے بولا، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، لیکن میرے انڈے کو بچانا۔ تب دھپ کی آواز آئی جو پہلی آوازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ انسانی جسم تھا۔ اس نے نیلی قمیص اور بھوری جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ تب ایستبان تیسرا انڈا کھا رہا تھا اور گوشت کا ایک اور ٹکڑا۔ تب پھر وہ 2 دفعہ آواز دوبارہ آئی اور دونوں دفعہ 2 انسانی بازو گرے۔ ایک طرف تو ایستبان مزید گوشت کے ٹکڑے سینک رہا تھا اور دوسری طرف سوچ رہا تھا کہ اب گرنے کے لیے سر ہی بچا ہے۔ مجھے ابھی اشتیاق ہو رہا ہے کہ میں اس شخص کا چہرہ دیکھ سکوں۔ تبھی آواز آئی، دیکھو دیکھو، میں گر رہا ہوں۔ اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں ایستبان سوچ رہا تھا، یعنی سر بھی چمنی سے فرش پر آ گرا۔ اچھا بھلا سر تھا، سیاہ لمبے بال تھے اور سیاہ آنکھیں بھی جو تھوڑی کینچی اور مردہ سی لگ رہی تھیں۔ گوشت کے ٹکڑے ابھی آدھے باقی تھے۔ بھوت کے جسم کے سارے حصے ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ اب وہ ایک پورا انسان تھا یا بھوت؟ ایستبان بولا، شب بخیر، کیا تم گوشت کا پارچہ اور انڈا کھانا پسند کرو گے؟ بھوت نے جواب دیا، نہیں، مجھے اب خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم قلعے میں آنے والے پہلے شخص ہو جس نے میرے ٹکڑے جڑے دیکھے۔ پھر بھی نہیں ڈرے، ورنہ دوسرے لوگ تو ٹکڑے دیکھ کر ہی دہشت سے مر جاتے ہیں۔ ایستبان نے بڑی سنجیدگی سے کہا، وہ شاید اپنے ساتھ کھانا اور آگ جلانے کے لیے لکڑی لے کر نہیں آئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ توے کی طرف متوجہ ہوا اور بھوت منت کرتے ہوئے بولا، اگر تم میری مدد کرو گے تو تم میری روح کو قید سے آزاد کروا سکتے ہو اور میں پرسکون ہو سکتا ہوں۔ یہاں صحن میں ایک برگد کا درخت ہے جس کی جڑوں میں 3 تھیلے دفن ہیں۔ ایک تھیلے میں تانبے کے سکے بھرے ہیں، دوسرے میں چاندی کے سکے اور تیسرے میں سونے کے سکے۔ میں نے زندگی میں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوٹے تھے۔ میں انہیں چھپانے کے لیے قلعے میں لے کر آیا تھا، لیکن جب میں انہیں دبا چکا تو میرے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا اور قتل کر کے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ سکے نہیں ڈھونڈ سکے۔ اب میرے ساتھ آؤ اور انہیں کھود کر نکالو۔ تانبے کے سکے قصبے کی عبادت گاہ کو دے دو، چاندی کے سکے غریبوں میں بانٹ دو اور سونے کے سکے تم رکھ لو۔ ممکن ہے اس طرح میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے۔ ایستبان صحن میں بھوت کے ساتھ گیا۔ گدھے کی نظر بھوت پر پڑی تو وہ رینک رینک کر ہلکان ہو گیا۔ برگد کے قریب بھوت نے کہا، کھودو۔ ایستبان نے بولا، تم کھودو۔ لہٰذا بھوت کام میں جٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں تینوں تھیلے برآمد ہو گئے۔ بھوت بولا، وعدہ کرو تم میرے کہے پر عمل کرو گے۔ ایستبان نے وعدہ کر لیا۔ بھوت بولا، یہ میرے جسم کے لپٹے ہوئے کپڑے علیحدہ کر دو۔ ایستبان نے جیسے ہی ایسا کیا، وہ اس نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے کپڑے فرش پر یوں پڑے تھے جیسے وہ خود اتار کر گیا ہو۔ ایستبان سکوں کو بھی بڑے کمرے میں لے گیا اور انڈا تل کر کھایا اور پھر گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ اگلی صبح قصبے کے لوگ اس کی لاش اٹھانے قلعے میں آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ خوش باش بیٹھا انڈے تل رہا ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولے، تم زندہ ہو؟ ایستبان نے جواب دیا، کیوں نہیں بھائی، آپ کے انڈے اور گوشت نے رات بھر میرا بڑا ساتھ دیا۔ اب میں ذرا قلعے کے مالک سے مل کر اپنی 1000 اشرفیاں حاصل کرتا ہوں۔ قلعے کا بھوت ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ تم اس کے کپڑے ثبوت کے طور پر صحن میں دیکھ سکتے ہو۔ لوگ ابھی حیرت سے اس کا منہ ہی تک رہے تھے کہ اس نے تینوں تھیلے گدھے پر لادے اور
وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پہلے اس نے اشرفیاں حاصل کیں، پھر وہ قصبے میں لوٹا اور عبادت گاہ میں منتظم کو تانبے کے سکے دیے، پھر غریبوں میں چاندی کے سکے بانٹے اور سونے کے سکوں اور اشرفیوں سے قصبے کے بچوں کو نڈر اور باشعور بنانے کے لیے ایک اسکول قائم کر دیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔